بسم الله الرحمن الرحيم اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتو جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہو گئی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاں جی ہاتھ جوڑ دے گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرنے دو، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے، یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں، اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بھی بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں، تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر، وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدو اڑایا بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ قال اہب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم ینسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بیٹا ہونے کے تو 2 راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے، زنا سے بھی
حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے. یہ حرام کا نطفہ ہے، وہ حلال کا نطفہ ہے. تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك وهو علي هين. ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی. وہ چھوٹا گیا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی. ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر. لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا، پھونک ماری. پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے. حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا. ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا. یہ تو قرآن نے بتایا. باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں. فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً. عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے. اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے. تو فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا. لا الہ الا اللہ. اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے. لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی. فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی. پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا. انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے. وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی. کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی. تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا. انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دی. دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا. لا الہ الا اللہ. پوری ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے. اب کے اسکاٹ لینڈ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے. جنگل ہی جنگل اور درخت درخت، اور کتنے پتے گر رہے ہیں. میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں. کیسی نظر ہے؟ سارے دیکھ رہا ہوں. تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا. جو پتوں کو گن سکتا ہے اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض، ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے.
ساری دنیا میں زراعت ہوتی. میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے, گنتا جا رہا ہے. اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے. مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے. دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے. وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے. اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے. اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے, نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اب غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے, اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے, اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے, اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے, سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے, کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے, اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے, اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے. اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا اسی نہیں کم تے جانا, آج دل کر رہا ایسی جانا, آج دل کر رہا نماز پڑھنی, آج دل کر رہا نہیں پڑھنی, تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتے کل آئے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا, تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے. میرا اپنا کیٹل فارم ہے, وہ کہتے نہیں جی میں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ. اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا, کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو, کھاؤ پیو, اور پھر الم نجعل الارض مہادا, یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا, والجبال اوتادا, پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا, وخلقناکم ازواجا, تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا, وجعلنا نومکم سباتا, تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی, اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی. کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کہتا وجعلنا نومکم سباتا, میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے. وجعلنا اللیل لباسا, رات کو میں نے کالا کر لیا, سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو. اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے, یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے, دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے, ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح. تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے, ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا, میں نے بنائی ہے, وجعلنا النہار معاشا, دن کاروبار کے لیے بنایا ہے, رات آرام کے لیے بنائی ہے. ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا. اور پھر کیا کہا, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا, اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا. آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو تیرا رب نکالتا ہے, چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے, دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے. چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا, سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے, چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے, ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر, سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے.
بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے؟ یار پانی دے. مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا. آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ. تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے. اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے. تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کی ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کسی کا کوئی ایسا رب ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والوں بولو، بتاؤ هل تعلم له سمیہ. مغرب والوں، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والوں بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مارنے والا نہیں. ایک اللہ. وہو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وفی الارض الہ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. یمسک السماوات والارض ان تزولا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے، نہیں کہ ہاتھ نال لابتے بیٹھا ہوا ہے. حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے. اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں
کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تیرے رب نے زمین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، مخلوق کو، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، 2 پروں والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تھاڑنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، تیرنے والے، رات کو چلنے والے، دن کو چلنے والے، سب کے اوپر تیرے رب کا حکم چل رہا ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھاؤ، یا زندگی بدل یا موت سے لڑو، نہیں ویر جاوے جے اسرائیل نو جا میں نہیں مردا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کی مان کے چل، اس کو راضی کر کے چل، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو۔ اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بار گر جائے ساری دنیا کے سائنسدانوں سے والتا لادمن، یہ آنکھیں چپک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض، کبھا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ پھر میری رضا کا پروانہ ملے، پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ اب یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے۔ میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ایدہ دن ایک میں نے دیکھا تھا، اللہ اللہ اللہ، چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم، یا اللہ اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائز سے بھی کوئی وڈی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے،
उसमें उस अज़हका व अबका, मुझे आयत याद आ गई कि मैं ही दिलों में गम डालता हूँ, मैं ही दिलों में खुशी डालता हूँ। ऐसे थोड़ा कि शराब पी के तुम खुश हो जाओगे, बुराई करके तुम खुश हो जाओगे, ज्यादा डूब जाओगे। दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडियां यूरोपीय मुल्क हैं, मगरबी मुल्क है, मगर सारा मगरब सबसे बड़ी नशे की मंडी है। अल्लाह को नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते हैं, न कहीं जहां में अमा मिली। हमारे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। या अल्लाह, मैंने बहुत ठोकरें खाई, मैंने बहुत धक्के खाए, मैंने बड़े मजे लूटने की कोशिश की, लेकिन कहीं मुझे पनाह नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला। सुकून मिला तो तेरे सामने सर झुका के मिला, तेरे सामने माथा टेक के मिला, चंद आंसू बहा के मिला। या अल्लाह, तेरे ही दरबार में मुझे सब कुछ मिल सकता है। लहू मा फिस समावात, आसमानों का शहंशाह, वमा फिल अर्द, जमीनों का शहंशाह, वमा बैनहुमा, उसके दरमियान का शहंशाह, वमा तहत सरा, तो जमीन के अंदर तक तय तक का बादशाह। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक का बादशाह, मगरिब का बादशाह, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, शिमाल जुनूब का बादशाह, मशरिक मगरिब का बादशाह। अर्श से लेकर जमीन तक हर चीज मेरे रब के हाथ में, कुदरत में, ताकत में। उसने एक बात की है जिसके लिए मैंने ये थोड़ा सा अल्लाह की तारीफ की है। अल्लाह की तारीफ नामुमकिन है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह कहता है, जो तुम चाहते हो मेरे बगैर हो नहीं सकता, जो मैं चाहता हूं तुम्हारे बगैर कर सकता हूं, करता हूं। तो एक डील कर लो, एक डील कर लो। फ़ैन तुसल्लिम ली फ़ीमा उरीन, ये छोटी सी जिंदगी, ये मुख्तसर सी जिंदगी और ये छोटी सी दुनिया, इसमें तुम मेरी मान, जो कहूं वो कर दो, जो छुड़वाऊं वो छोड़ दो, जो हराम करूं उसे हराम कर दो, वो कर जो मैं कहता हूं, वो छोड़ दे जिससे जो मैं छुड़वाता हूं। निकाह कर, जिना न कर, हलाल बेच, शराब न बेच, कारोबार कर, बेईमानी न कर, जुबान से बोल, झूठ ना बोल, गीबत न कर, गाली ना। खास तौर पे माँ बहन की गाली देने से अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। और हमारे इंडिया पाकिस्तान के सब, मैं तो पंजाब का हूं, तो खोते ना भी गाल कट दे जाते पे आंदे, तो तेरी फलानी ते तेरी फलानी। इन्हें एडे बेवकूफ हैं, एडी सब तो बेवकूफ मखलूक है खोता, उन्होंने भी गाली कटी जाती, तो वो खोते से भी ज्यादा बेवकूफ हो गए। तो मेरा रब कहता है, देख है हराम न दे, सुन हराम न सुन, खा रोका नहीं, हराम न खा, तिजारत कर, हराम की तिजारत न कर, हलाल की कर, सच बोल, झूठ ना बोल, कपड़े पहन, रेशमी ना पहन, औरत पहने, जेवर पहने, सोना पहने, तेरे लिए एक छल्ला भी सोने का हराम है। तू आजा जन्नत में, मैं तुझे जन्नत के कंगन सोने के पहनाऊंगा। और मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत में मर्दों को जेवर औरतों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत लगे। और तुम, हालांकि औरत के लिए तो जेवर एक यानी उसकी जरूरत है, उसके हुस्न जमाल के लिए, उसकी ज़ेब ज़ीनत के लिए। और यहाँ का नहीं, तुमने सोने के करीब नहीं जाना। अच्छा जी, नहीं अल्लाह का, अब जन्नत में आ जा, अब मैं तुम्हें पहनाता हूँ। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब, जाओ मेरे बंदों को सोने के कंगन पहनाओ, जाओ इन्हें रेशमी लिबास पहनाओ, इन्हें सोने का ताज पहनाओ। वो ताज का सबसे छोटा मोती, उस ताज का, दुनिया में एक बादशाह गुजरा है, खुसरो परवेज, जिसने हमारे नबी के खत को फाड़ दिया था। उस कमबख्त के ताज का वजन था 2.5 मन। उन 2.5 मन तक होता भी नहीं चाह सकता, तो वो कैसे उठाता था? वो पहले उसके आगे कर्टन हो जाता था, एक बारीक तार किसी चीज का ऊपर छत में फंसाया हुआ था और ताज को उसके साथ बांधा हुआ था। तो वो आकर इंज सिर विच दे देंदा है, तो लगता था कि बादशाह सलामत ने 2.5 मन का ताज पहना हुआ है। फिर पर्दा हटता तो सारे सजदे में चले जाते, हमारा बादशाह तो अवतार है, देवता है, इतना बड़ा ताज सर पे उठा के बैठा है, हालांकि उन्हें सारे ने बेवकूफ बनाया है। तो मेरा रब कहेगा, ताज पहनाओ। उस ताज का मेरे नबी ने फरमाया, अदना, सबसे छोटा मोती,
سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا ہے حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند۔ اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہیں ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کی بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے تو کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے؟ 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس۔ کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے دو دو میں، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں، 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبج نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تو کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے۔ وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گے، ایمان والی مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہوں ساڑی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگیا، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو بھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ، کہیں گے یا اللہ
ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت. وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے. اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی تو تیرا جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا. تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان. یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی تھی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی. رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم. تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر. رضوان لبیک، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں. وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں. تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا. وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا. جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں. تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے. اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں. اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے. جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے. بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے. تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا بھی کھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں. جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کب ہوش آیا. تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس. باقی اور کسی میں نہیں دیکھا. بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی، ادھر بے ہوش ہو گئے. اور میرا اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے. اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام. مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس. تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے
अल्लाह दुकिरतु इल्ला दुकिरत मई, क़यामत तक तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, कभी जुदा नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, ये जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम अलैहिस्सलाम जुड़े, फौत हो गए, शीस आ गए, वो फौत हो गए, इदरीस आ गए, वो फौत हो गए, नूह आ गए, वो फौत हो गए, इब्राहिम आ गए, इस्माइल आ गए, याकूब आ गए, इसहाक आ गए, यूसुफ आ गए, मूसा आ गए, यूशा आ गए, दानियाल आ गए, याहिया आ गए, ज़करिया आ गए, शुएब आ गए, लूत आ गए, साले आ गए, हूद आ गए। लेकिन नेम प्लेट बदलती रही, बदलती रही, बदलती रही। जब आया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो फिर क्या हुआ कि बस इसको तो क़यामत का धमाका भी जुदा नहीं कर सकता। आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया। मदीने की बात है, एक बद्दू गुजरा। आप मजलिस में तशरीफ फरमा रहे थे। कहने लगा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये वही है जो आसमान की खबरें बताता है। अच्छा, तो फिर वो बद्दू आपके करीब आया और कहने लगा, तू ही नबूवत के दावे करने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा, अगर मेरी कौम ने तेरे साथ अहद न किया होता, मैं तुम्हें बुरे तरीके से कत्ल कर देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपने कहा, उमर सब्र करो, तुम्हें पता है दरगुजर नबूवत की शान है। हम तो दरगुजर छोड़ो, एक की 10 न सुना ले तो सब्र ही नहीं आता। आपने कहा, भाई बद्दू मेरे मजलिस में आकर मेरी बेइकरामी करे, ये बात मुनासिब तो नहीं। वो आगे से कहता है, आगे से बातें भी बनाते हो। वो एक गोह का शिकार करके लाया था और उसे अपने ऊंट के साथ बांधा हुआ था। गुस्से में आया, उसने उसको खोला और आपके सामने यूं फेंका और कहने लगा, मैं तेरी नबूवत को नहीं मान सकता जब तक ये गोह तेरी नबूवत की गवाही ना दे। अब वो गोह मरी पड़ी हुई है। आपने फरमाया, ए गोह फसी अरबी जबान में बोली, क्या बोली? मैं हाजिर हूँ, लब्बैक और सआदत है। तू कौन है? है वो जात जो कयामत के दिन इंसानों को मुज़य्यन कर देगी। मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। आपने फरमाया, खुदाई का पहला सवाल किया, तू किसकी बंदगी करती है? गोह कहती है। बद्दू सुन रहा है और साहबा इकराम सुन रहे कि मुर्दा गोह बोल रही है और कह रही है, मैं उसकी बंदगी करती हूँ जिसकी सल्तनत जमीनों पर है। मैं उसकी गुलाम हूँ जिसके मुसख्खर किए हुए रास्ते समंदरों में हैं। मैं उसकी गुलाम हूँ जिसने जन्नत को अपनी रहमत की जगह बनाया हुआ है। और मैं उसके सामने अपना माथा टेकती हूँ जिसने दोज़ख को इंसानों की बर्बादी के लिए बनाया है। फिर आपने फरमाया, दूसरा सवाल किया कि मैं कौन हूँ? सब सुन रहे थे, बद्दू भी देख रहा था। आप सवाल फरमा रहे हैं, मैं कौन हूँ? तो गो कहती है, या रसूल अल्लाह, आप रब्बुल आलमीन के रसूल है और खातिमुन नबीयीन है। जो आपको मारेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो आपकी बात ठुकराएगा हलाक व बर्बाद हो जाएगा। सरकश ऊँटों की फरमाबरदारी का वाकया। आका की खिदमत में एक अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरे 2 ऊँट सरकश हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मुझे ले चलो। आप गए तो दरवाजा बंद था। एक ऊँट सामने खड़ा बिलबिला रहा था। आपने अंसारी से फरमाया, दरवाजा खोलो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लगता है कि आपको नुकसान न पहुंच जाए। आपने फरमाया, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुम दरवाजा खोलो। जब वो ऊँट की निगाह आप पर पड़ी, दौड़कर कदमों में गिर गया। आपने रस्सी से बांध दिया। दूसरे की तरफ देखा तो वो भी उसी तरह आया और आपके कदमों में सर डाल दिया। आपने उसको भी रस्सी से बांध दिया और फरमाया, इसको भी ले लो। जानवरों को भी पता था कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पेड़ों के पास से गुजरते थे तो पेड़ कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। यही हाल पत्थरों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करने निकले, देखा तो झाड़ियाँ छोटी छोटी सी थी, उनके पीछे पर्दा नहीं हो सकता था। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इन झाड़ियों से कहो कि आपस में इकट्ठी हो जाओ। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा तो झाड़ियाँ दौड़ती हुई आई और आपस में इकट्ठी हो गई। जब आप पेशाब से फारिग हो गए तो आपने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि इनको कहो कि वापस अपनी जगह चली जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने पर फौरन वो अपनी जगह वापस चली गई। एक बद्दू आया
آپ نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کھجور کا پیڑ ہے۔ وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے تو پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ تو آپ نے پیڑ نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری کہ جیسے انسان کرتا ہے، اور پھر اپنے سر پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر سامنے ایسی ٹیڑھی ہو گئی ایک ٹہنی۔ آپ نے فرمایا من آنا؟ تو اس ٹہنی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔